بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح البخاری، کتاب اردو کا بیان، حدیث نمبر 166۔ حضرت عبید بن جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، میں نے تمہیں 4 ایسے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے جنہیں تمہارے ساتھیوں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ اے ابن جریج، وہ کون سے کام ہے؟ ابن جریج نے کہا کہ میں نے تمہیں دیکھا کہ حج میں سوائے دونوں یمانی رکنوں کی اور کسی رکن کو تم نہیں چوتے، اور میں نے دیکھا کہ تم سبتی جوتیاں پہنتے ہو، اور میں نے دیکھا کہ تم زردی سے رنگ لیتے ہو، اپنے بال کو یعنی زردی سے رنگ لیتے ہو، اور میں نے دیکھا کہ اور لوگ تو جب چاند دیکھتے ہیں تو احرام باندھ لیتے ہیں، اور آپ جب تک کہ ترویہ کا دن نہیں آ جاتا احرام نہیں باندھتے۔ عبداللہ نے بولے کہ بے شک میں یہ باتیں کرتا ہوں، لیکن بقیہ ارکان کا حج میں مس نہ کرنا اس لیے ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوائے دونوں یمانی رکنوں کی اور کسی کا مس کرتے نہیں دیکھا، اور سبتی جوتیاں پہننے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جوتیاں پہنتے دیکھی ہیں جن میں بال نہ ہو، اور انہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے، لہٰذا میں یہ بات پسند کرتا ہوں کہ انہی جوتیوں کو پہنوں۔ لیکن زردی کا رنگ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے رنگتے ہوئے دیکھا ہے، لہٰذا میں دوست رکھتا ہوں کہ اس سے رنگوں۔ باقی رہا احرام باندھنا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا جب تک کہ آپ کی سواری نہ چلی۔ حدیث نمبر 167۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے اپنی بیٹی کی وفات کے غسل دینے کی حالت میں فرمایا کہ ان کی داہنی طرف سے اور ان کی وضو کے مقامات سے شروع کرو۔ حدیث نمبر 168۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتی پہننے، کنگھی کرنے اور طہارت کرنے، غرض تمام اچھے کاموں میں دائیں طرف سے شروع کرنا اچھا معلوم ہوتا تھا۔ حدیث نمبر 169۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نماز عصر کا وقت آ گیا تھا، اور لوگوں نے پانی وضو کے لیے ڈھونڈا لیکن کچھ نہیں پایا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برتن میں وضو کے لیے پانی لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن میں اپنا ہاتھ رکھ دیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ اس سے وضو کرے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے پانی کو دیکھا آپ کی انگلیوں کے نیچے سے ابل رہا تھا، یہاں تک کہ سب لوگوں نے وضو کر لیا۔ حدیث نمبر 170۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے عبیدہ سے کہا کہ ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ مقدس بال ہے، ہم نے انہیں انس کے پاس سے یا یہ کہا کہ انس کے گھر والوں کے پاس سے پایا ہے۔ عبیدہ نے فرمایا اگر ان بالوں میں سے ایک بال بھی مجھے مل جائے تو یقیناً تمام دنیاوی کائنات سے زیادہ محبوب ہوگا۔ حدیث نمبر 171۔ ابن سیرین انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا سر منڈوایا تھا تو سب سے پہلے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال لیے تھے۔ حدیث نمبر 172۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی شخص کے برتن میں کتا پانی پیے تو اسے 7 مرتبہ دھونا۔ حدیث نمبر 173۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے زمانے میں ایک شخص نے ایک کتے کو دیکھا کہ وہ پیاس کے سبب گیلی مٹی کا رہا ہے، اس شخص نے موزہ لیا اور اس کتے کے اس سے پانی بھرنے لگا یہاں تک کہ اسے سیراب کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے اس کا ثواب دیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ حدیث نمبر 174۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں کتے مسجد میں آ جاتے تھے تو صحابہ اس کی سبب سے پانی نہ چڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 175۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتے کے شکار کا مسئلہ پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے سکھائے ہوئے کتے کو چھوڑ دو اور وہ شکار کرے اس شکار کو تم کھا لو، اور جب کہ وہ خود کھائے تو نہ کھاؤ، اس لیے کہ وہ شکار اس نے اپنے ہی لیے پکڑا ہے،
میں نے کہا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں اپنے کتے کو چھوڑتا ہوں اور شکار کے موقع پر جا کر اس کے ہمراہ دوسرے کتے کو پاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شکار کو نہ کھاؤ، اس لیے کہ تم نے بسم اللہ اپنے کتے پر پڑھی تھی، دوسرے کتے پر تو نہیں پڑھی تھی۔ حدیث نمبر 176۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ سجدہ کرتا ہے جب تک کہ مسجد میں نماز کا انتظار کر رہا ہے، تا وقت کی حدث نہ کرے۔ ایک عجمی شخص نے کہا کہ اے ابو ہریرہ، حدث کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا کہ آواز یعنی ریح۔ حدیث نمبر 177۔ عباد بن تمیم رضی اللہ عنہ اپنے چچا سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز فاسد نہ کر تا وقت کی ریح کے نکلنے کی آواز نہ سن لے یا اس کی بدبو نہ پائے۔ حدیث نمبر 178۔ محمد بن حلفیہ سے روایت ہے، علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ میری مدی بکثرت نکلتی تھی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہوئے شرمایا، اور میں نے مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سے کہا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزی کے نکلنے میں وضو فرض ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 179۔ زید بن خالد اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کہتے ہیں میں نے کہا کہ بتاؤ اگر کوئی شخص جمع کرے اور منی کا اخراج نہ ہو تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، جس طرح نماز کے لیے وضو کرتا ہے وضو کر لے اور اپنے عضو خاص کو دھو ڈالے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ زید کہتے ہیں تو میں نے یہ مسئلہ علی رضی اللہ عنہ اور زبیر اور طلحہ اور ابی کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا، انہوں نے بھی اس شخص کو یہی حکم دیا۔ حدیث نمبر 180۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری شخص کو بلوایا، جس وقت وہ آئے ہیں تو ان کے سر سے غسل کا پانی ٹپک رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید ہمارے بلانے سے تم جلدی چلے آئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسا موقع ہو اور کسی سبب سے انزال نہ ہو تو تمہارے اوپر وضو صرف فرض ہے۔ وہ ہم نے نظر کی مطابقت کی ہے، لیکن ان کی روایت میں حدثنا کے الفاظ ہے اور غندر اور یحییٰ نے شعبہ سے وضو کرنے کے الفاظ روایت نہیں کیے۔